السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تمہارے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین میں ایک جانشین۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور جو خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال، تو اس نے کہا، یعنی اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور آدم کو سب کے سب نام سکھلا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال، تو اور فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان سب کے نام بتلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ قالوا، تو کہنے لگے، سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، نہیں ہمارے پاس کچھ علم،
الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھلایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہی ہے جو بہت زیادہ علم رکھنے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ قال، تو اس نے کہا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، انہیں ان کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو پس جب اس نے ان کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، تو اس نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں علم رکھتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کا، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہوں وہ بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو پس انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے یا کافروں میں سے ہو گئے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک، رہو تم اور تمہاری بیوی، الجنت، جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا، اور اس میں سے تم دونوں کھاؤ، رغداً حیث شئتما، کھلا جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے، عنہا، اس بات اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور ان دونوں کو نکال باہر کیا اس میں سے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا، تم اتر جاؤ سارے کے سارے، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کا دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ ہے اور وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو ہم نے کہا کہ سب کے سب اتر جاؤ یہاں سے اکٹھے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی، فمن تبع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں یا جہنم کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں ارشاد فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو، اللہ کی بات کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، جبکہ اس نے تم مردہ تھے تو تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، پھر تمہیں وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور تم نے پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اس کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے یہ یہاں سے کہ انسان کو جب وہ کچھ نہیں تھا اللہ نے کیسے پیدا کیا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ تو وہاں پر فرمایا کہ ہم نے جب اس بات کا فیصلہ کیا کہ انسان کو پیدا کرنا ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے اس فیصلے کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ اس سے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ فرشتے انسان سے پہلے کی مخلوق ہیں، موجود تھے، ان کا تذکرہ موجود ہے، اور فرشتے باقاعدہ ایک مخلوق ہیں۔ اسی لیے ایمانیات میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان اور اس کے فرشتوں پر ایمان، جن کے نام پتہ ہیں ان پر بھی ایمان، جن کے نام نہیں پتہ ان پر بھی ایمان۔ اور ایمان یہ ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت کی جو ہے نورانی مخلوق ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا فرمایا کہ ان کو کھانے پینے کی کوئی احتیاج نہیں، سونے کی کوئی احتیاج نہیں، اور وہ ایسی مخلوق ہیں جو کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ذرا برابر کسی بھی معاملے میں اللہ جو ان کو حکم دیتے ہیں اللہ کی معصیت نہیں کرتے، صرف اتنا ہی کرتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے۔ تو اس انداز میں فرشتوں پر ایمان لانا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اتنی کثرت کے ساتھ تعداد ہے کہ آسمان ان کی کثرت کی وجہ سے چرچراہٹ کا شکار۔ آپ نے فرمایا کسی بھی آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ کے اوپر جو بیت المعمور ہے آسمان پر، اس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک دوبارہ کسی فرشتے کی باری نہیں آنی جس نے ایک مرتبہ طواف کر لی۔ اس سے ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا کیا احسان ہے کہ ہم بار بار جا کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کی اللہ رب العزت نے مواقع فراہم کر رکھے ہیں کہ ہم ایک ہی سفر میں کتنی مرتبہ، روزانہ کتنی مرتبہ وہاں موجود ہوں تو طواف کر سکتے ہیں۔ تو بیت اللہ سے محبت کرنا اور اس کے زیارت کے لیے جانا اور وہاں پر طواف کثرت کے ساتھ کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے وہ موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اس ارادے کا پر مطلع فرمایا۔ خلیفہ جانشین، اس کا مطلب ہوتا ہے خلیفہ کہ اس کا مطلب ہے جانشین۔ عموماً خلیفہ کس کا ہوتا ہے؟ جس نے اپنی حکمرانی سے معزول ہو جانا ہو اور اس کے بعد اس کی وہ نسل یا اس کے بعد آنے والا اس کا جانشین اس کام کو سنبھالے۔ اللہ رب العزت کی بادشاہت ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ختم ہو جائے اور کسی کو اللہ تعالیٰ کی نیابت کرنی پڑے۔ اس لیے یہ جو لفظ کہا جاتا ہے نا کہ اس آیت سے استنباط کر کے کہ انسان زمین میں اللہ کا جانشین ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، یہ درست نہیں، یہ معنی درست نہیں۔ معنی کیا درست ہے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، امام طبری نے اور دیگر مفسرین نے اس کا جو معنی بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی مخلوق جو آپس میں ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل اور ایک قوم کے بعد دوسری قوم جو ہے وہ دوسروں کی جانشین بنتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ کہا، من یخلف بعدہ، یعنی جو پہلوں سے بعد واپس اپنے بڑوں کا خلیفہ بنتا ہے، اپنے بڑوں کا جانشین بنتا ہے۔ تو زمین میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے خلیفہ بنیں گے۔ تو ان کے جد امجد کو اللہ رب العزت نے جب پیدا فرمانا چاہا تو بتایا کہ ایک ایسے مخلوق میں پیدا کرنے جا رہا ہوں جن کو میں زمین میں اختیار دوں گا، زمین میں بساؤں گا، اور وہ وہاں پر ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا آپ ان زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو اس میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ اب یہاں پر ایک سوال بعض لوگوں نے کیا ہے، اور وہ یہ کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ اس کے 2 جواب جو ہے نا وہ عام طور پر علماء نے دیے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ چونکہ انسانوں سے پہلے جنات بھی موجود تھے، اور جیسا کہ قرآن مجید خود صراحت کرتا ہے، اسی واقعے کو جب مختلف جگہوں پر قرآن مجید نے بیان کیا ہے تو ابلیس جو ہے وہ اس مجلس میں موجود تھا اور جنات میں سے تھا، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ تو جنات کو جو ہے وہ فرشتے دیکھتے تھے کہ وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فساد برپا کرتے ہیں، قتل و غارت بری بھی کرتے ہیں۔ تو چونکہ انسانوں اور جنات کے درمیان ایک چیز مشترک تھی، اور وہ یہ کہ انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی کچھ اختیار دیا گیا ہے، بھلی اور بری بات بتا کر اس میں اختیار دے دیا گیا ہے، تو وہ اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ظلم اور زیادتی کی طرف جاتے ہیں۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا کہ یہ بھی ایسا ہی کریں گے اور زمین میں فساد برپا کریں گے۔ دیگر مفسرین نے یہ کہا کہ یہ قیاس نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے خود سے فرشتوں کو جب یہ بتلایا کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں، تو ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کی یہ صفات ہوں گی کہ ان میں سے کچھ نیک ہوں گے، کچھ بد ہوں گے، کچھ اچھے کام کریں گے، کچھ برے کام کریں گے۔ اس لیے کہ اگلی آیت میں جو ہے نا فرشتے خود کہہ رہے ہیں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ پاک ہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں علم عطا کیا ہے۔ تو فرشتے اپنے قیاس کی وجہ سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی یہ صفات بتائی تھی، تو انہوں نے اس ساری صفات میں سے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کیوں آپ زمین پر بسانا چاہتے ہیں جو خون بہائے گی اور جو فساد برپا کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اور ساتھ میں انہوں نے کیا کہا
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور آپ کی پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ عبادت اور اس کثرت کے ساتھ ہماری تعداد ہے، اللہ کی یہ عبادت کرنے کی وجہ سے کسی اور مخلوق کو مزید عبادت کے لیے پیدا کرنا یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ان کو اس کی حکمت سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ اللہ رب العزت کا مرضی اور منشا کیا ہے اور کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے سے اللہ کی حکمتیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر واضح کر دی۔ اچھا، ان کے اس اعتراض کو واضح کرنے کے لیے اور دوسری مخلوق کو پیدا کرنے کی وجوہات اور ان وجوہات میں اس کی فضیلت واضح کرنے کے لیے پھر اگلی آیات میں کچھ باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ اب یہ کس چیز کے نام تھے؟ کتاب و سنت اس کی صراحت نہیں کرتے کہ یہ کس چیز کے نام تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت نہیں کی، اور کسی حدیث میں یا صحابہ اکرام سے کوئی تفصیلی بات اس میں نہیں ملتی کہ یہ کس چیز کے نام تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ سب چیزوں کے نام تھے، جس چیز کا نام پوچھتے تھے حضرت آدم علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ بعض نے کچھ کہا، بعض نے کچھ کہا۔ ایک قول جو ہے جو تھوڑا سا دل کو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ شیخ عبدالسلام بھٹوی نے جو تفسیر ہم فالو کریں اس میں ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کی چیزوں کے نام بتلائے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے مثال دی ہے شیخ عبدالسلام نے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کسی ورک شاپ میں کسی جو ہے نا الیکٹریشین کو یا کسی یعنی کام کرنے والے کو جو میکینک کو داخل کرتے ہیں تو اس کی ساری چیزوں سے فائدہ تو وہی اٹھا سکتا ہے، اس ورک شاپ سے کام وہی لے سکتا ہے جو اس کے اندر موجود اوزاروں کے نام جانتا ہوں، پتہ ہو کہ یہ اوزار کس چیز کا نام ہے، یہ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ اوزار اس کام کا ہے، یہ اوزار اس کام کا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ اس ورک شاپ میں جا کر کیا کرے، اتنا بھی علم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو دنیا میں بھیجنا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی جتنی چیزیں تھیں ان کے نام بتائے۔ یہ علم الاسماء ہے، یعنی انسان جو کچھ ایکسپلور کرتا ہے اس کو یہ جو صلاحیت ہے کہ وہ زمین کے اندر موجود چیزوں کو پرکھتا ہے، اس پر تحقیق کرتا ہے، آئے روز نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں اور بندہ یہ ایکسپلور کر لیتا ہے کہ بھائی یہ چیز تو اس کام بھی آ سکتی تھی، یہ چیز تو اس کام بھی آ سکتی تھی، اور اس سے یہ ایجاد ہو سکتا تھا، یہ ایجاد ہو سکتا تھا۔ انسان نے بجلی بنا لی، انسان نے اس سے بہت ساری جو ہے نا مشینیں بنا لی، پھر انجن بنایا، اور وہ یہ جانتا ہے کہ جی پیٹرول جو ہے اس کا یہ فائدہ ہے معدنیات میں سے، یا جو ہے نا فلاں چیز سے ہم یہ کر سکتے ہیں، انرجی جو ہے وہ کیسے پروڈیوس کی جا سکتی ہے، سولر انرجی سے ہم کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، باقی جتنی انرجیز ہیں ان کو ہم کس طرح جو ہے نا اپنے قابو میں لے کر آ سکتے ہیں، اپنے دسترس میں لے کر آ سکتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا علم جو ہے نا یہ آپ یہ سمجھیں کہ علم الاسماء، یعنی زمین کے اندر جو کچھ زمین کے خزانے ہیں ان سب کی معرفت اور اس کے کام، اس کو مزید بہتر انداز میں اپنے کام میں لانا، یہ جو نام ہے نا یہ علم الاسماء ہے۔ واللہ اعلم، یہ ایک تعویل ہے، ایک تشریح ہے، اور کتاب و سنت کی وہ تشریح جو کتاب و سنت سے متصادم نہ ہو وہ درست ہو سکتی ہے، یعنی اس کو تفسیر کے اندر ذکر کیا جا سکتا ہے، صرف وہ معنی ہے جو بالکل مستعبد ہو اور جس کا کہیں اور سے لا کر کوئی اور چیز بندہ جوڑ دے جس کی کوئی سر پیر ہی نہ بنتا ہو۔ تو شیخ محمد بن عبدالسلام یہ بات کہتے ہیں کہ یہ علم الاسماء جو ہے یہ زمین کی مختلف چیزوں کا نام تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم آدم الاسماء، اللہ نے ان کو علم اسماء عطا فرمایا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، اب آدم علیہ السلام کو اور ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے جو ہے نا حاضر کیا اور فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان سب چیزوں کا یہ تمہارے سامنے نام بتاؤ، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کا حق ادا کر دیتے ہیں، یعنی یہ تو سوال یہ نا ان کنتم صادقین کا کیا مطلب، اگر تم سچے ہو۔ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ یہ تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو تسبیح اور حمد اور تقدیس کسی چیز کی تمام تر حقیقت کو پہچانتے ہوئے ہو سکتی ہے، تو ان کا یہ دعویٰ اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا کہ ہم ساری آپ کی معرفت تک پہنچ گئے اور سارا حق ادا کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی تعریف کا اور تقدیس کا جو حق ہے وہ کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات اور جس سے اللہ تعالیٰ جس قسم کی اپنی عبادت چاہتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو فرشتے
ایسی عبادت کرتے ہیں جس میں ان کو کوئی چوائس نہیں. انسان وہ عبادت کرتا ہے جس میں اس کو چوائس ہے. پتہ نہیں اللہ کی کون سی کیسی مخلوقات ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہی ہے، لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے تم وہ حمد و تسبیح سمجھتے نہیں. تو ہر چیز جو بیان کر رہی ہے وہ کیسے بیان کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے کس قسم کی عبادت لگائی ہے. انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی پتہ نہیں ہم ہی عبادت کرے باقی کچھ کوئی نہیں کر رہا. تو یہ جو دعویٰ تھا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو تم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ یہ ان سب چیزوں کے نام کیا ہیں، اور اس کے مطابق پھر اللہ کی تعریف اور تسبیح کیا بنتی. اب وہ کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. آپ کی ذات پاک ہے، ہم کمزور ہیں، ہر قسم کے عیب سے پاک صرف آپ ہی ہیں. ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے یہ بحث کی. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو آپ ہمیں سکھائیں. انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی ہیں جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور سب سے زیادہ حکمت والے ہیں. یعنی اللہ رب العزت کے علم کا بھی اعتراف اور انسان کو پیدا کرنے کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اس کا بھی اعتراف. جو اعتراض جو کیا تھا پہلے، اب اعتراف کیا کہ نہیں اس کے پیچھے کوئی حکمتیں ہوں گی جو ہمیں سمجھ نہیں آئیں. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حجت بھی تمام کی. آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان کو ان چیزوں کے نام بتائیں. فلما انبأہم باسمائہم، تو جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میں آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں. تو آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے کی والی ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ کے سوا آسمانوں کا اور زمین کا ہر غیب، ہر چیز ظاہر پوشیدہ، ما کان و ما یکون، جو تھا جو ہے جو ہوگا، ہر چیز کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس. اللہ کے سوا کسی اور کے پاس غیب کا وہ علم نہیں ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کی ہے غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس، اللہ کے سوا ان کو کوئی اور نہیں جانتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوا دی ہے قُلْ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. اللہ کے رسول آپ کہیے میں غیب کا علم نہیں جانتا. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی کے متعلق اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ غیب کا علم جانتا تھا تو یاد رکھو وہ جھوٹ بولتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے صراحت کر دیا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اچھا، بعض لوگ جو اس حوالے سے بات کرتے ہیں پہلے تو وہ مطلقاً کہتے ہیں کہ جی نہیں انبیاء غیب کا علم جانتے ہیں. جب آپ ان سے اس طرح بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں صراحت کر دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، تو وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جتنا اللہ رب العزت کو علم ہے وہ سارے کا سارا جو ہے نا انبیاء جانتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو غیب کا علم دیا، اس وجہ سے وہ غیب کا علم جانتے ہیں. اصل علم اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آگے اللہ کے رسول کو علم دیا ہے. اچھا، اس پر دلیل چاہیے ہوگی، کسی کے کہنے سے تو ایسا نہیں ہو جاتا نا، اس پر دلیل چاہیے ہوگی. جب دلیل مانگے تو پھر آگے سے جو ہے نا دائیں بائیں شائیں آئیں بائیں شائیں ہوتی. بھئی بات یہ جب دلیل یہ کہتی ہے، کتاب اللہ صراحت کے ساتھ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کا علم کسی کو نہیں دیا، تو پھر تو اللہ تعالیٰ وہ ایک آیت کوٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. الا من ارتضى من رسول، سوائے اپنے رسولوں میں سے جن کے لیے اللہ راضی ہو جائے. اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اس غیب کے علم میں سے عام لوگوں کے لیے بہت ساری باتیں غیب کی ہوتی ہیں جن میں سے اپنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ کچھ علم عطا فرماتے ہیں. اس پر تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں. مثلا جنت اور جہنم ہر کسی کے لیے غیب ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم آنکھوں سے دیکھی ہے. جبریل علیہ السلام اور فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے لیے غیب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو آنکھوں سے دیکھا ہے اور 2 مرتبہ دیکھا. اسی طرح باقی بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے آسمانوں کی سیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی. تو آسمانوں کے اندر کیا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھلائی ہیں، ان کے لیے غیب نہیں تھی. تو ایسی ساری چیزیں جو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، بتائیں، دکھلائیں، سکھلائیں، ان کے متعلق تو ہمارا بھی ایمان ہے کہ وہ چیزیں اللہ کے رسول کے علم میں تھیں. تو وہ غیب تو نہیں ہوا، وہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، سکھایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب نہیں رہا.
باقی مخلوق کے لیے غیب ہے، ہمارے لیے غیب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ عالم الغیب نہیں، عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ صفت جو ہے کوئی اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی ایسی باتیں ان پر مطلع کر دیا گیا جو امت کے لیے غیب ہیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ دعویٰ کہ آپ غیب کا علم رکھتے ہیں، یہ زیادتی ہے، یہ اللہ کے، اس میں شرک کا شائبہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفت ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات، اس میں پھر ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک بنا رہے ہیں۔ اس لیے اس معاملے میں یہ دعویٰ کرنا یا اس دعوے کی سپورٹ میں آنا یہ کتاب و سنت کا متصادم ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کوئی ایسی بات کہتا تھا وہاں پر اس کو روک دیتے تھے، ہر وہ چیز جہاں پر کوئی غلط دعویٰ کرتا تھا اس کو روک دیتے تھے۔ جب بچیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے اشعار میں یہ بات کہنی شروع کی کہ ہمارے درمیان ایسے نبی ہیں کہ جو حاضر اور غیب کا علم رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان اشعار سے روک دیا۔ آپ نے فرمایا یہ درست الفاظ نہیں ہیں، تم وہ کہو جو اس سے پہلے پڑھ رہی تھی۔ اسی طرح ایک شخص نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا ما شاء اللہ وشئت، اللہ جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، ما شاء اللہ کہو، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، باقی کسی اور کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ باقی کسی کے بھی چاہنے سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں اور بہت سارے کام نہیں بھی ہوتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے پر بہت سارے کام ہو گئے اور بہت سارے کام نہیں ہوئے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ قبلہ بیت المقدس سے محول ہو کر مسجد حرام کی طرف ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ چاہت پسند کر لی۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمانی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ایمان کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی۔ اپنی امت ساری کے لیے دعا فرمائی، ساری امت کی بخشش کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر اس طرح کے عذاب نہ آئیں جو سابقہ امتوں کے اوپر آتے تھے، کہ ساری امت ایک عذاب کا شکار ہو کر تباہی اور بربادی سے ہمکنار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری یہ دعا قبول ہو گئی، لیکن آپ نے فرمایا میں نے یہ دعا بھی کی کہ میری امت کے اندر اس طرح اختلاف اور افتراق نہ ہو جس طرح سابقہ امتوں کے اندر ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی لڑتا، ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہوا ہے کہ ہم نے اتفقنا اللہ نتفق، کہ ہم متفق ہیں اس بات پر کہ ہم نے کبھی اتفاق نہیں کرنا، ہم نے ایک ہر چیز میں اختلاف ضرور کرنا، اور یہ حق سمجھ لیا اپنا، ہر کسی نے یہ حق سمجھ لیا اپنا کہ جی بس یہ بات ہے، میرے پاس بھی یہ دلیل ہے، میں کہوں گا جی میں تو اختلاف کرنا میرا حق ہے، کیونکہ بڑوں سے اختلاف ہو سکتا تھا، اور صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر لیا کرتے تھے، اس لیے جو ہے نا ہم بھی آپس میں اختلاف کریں گے۔ بھائی صحابہ کرام کچھ اصولی چیزوں کے اوپر اختلاف کیا کرتے تھے، اور ان کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کرتے تھے تو پھر اختلاف نہیں کرتے تھے۔ جب کوئی خلیفۃ المسلمین موجود ہوتا تھا تو جب وہ کوئی فیصلہ کر دیتا تھا پھر اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، ہاں مشورے کے اندر مشورہ ہو جاتا تھا، پھر ایک فیصلہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو آج کل ہمارا وتیرہ ہے نا کہ پوری قوم ایک اختلاف میں، ہر بندہ ایک نئے اختلاف میں ہے، گھر کے اندر سیاسی پارٹیاں دو بنی ہوئی ہیں، تین بنی ہوئی ہیں، لڑ رہے ہیں آپس میں، کیا جی ابو جی میرا اختیار ہے، میں آپ کا حق ہے آپ ایک پارٹی کو سپورٹ کریں، میرا حق ہے میں دوسری پارٹی کو سپورٹ کروں، اب باپ بیٹا آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بھائی یہ کون سا حق ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک حق یہ دیا ہے کہ آپ کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ایک حق اللہ رب العزت نے یہ بھی تو ہے کہ والدین کا کچھ حق، وہ یعنی پورے دین کو کسی ایک حدیث یا ایک واقعے کے ساتھ جوڑ کر بندہ سارا دین کے اوپر پانی پھیر دے اور باقی سارے احکامات کو پس پش ڈال دے، یہ ایک عجیب وتیرہ ہے۔ تو یہ اس وتیرے سے باہر نکل، تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو غیب کا علم نہیں عطا فرمایا، جو عطا فرمایا ہے وہ جتنا چاہا اتنا مطلع کیا، اس کی وجہ سے وہ غیب دان نہیں ہو گئے۔ عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ کی ذات، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ بات بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ اب انسان یہ بات سمجھ لے کہ کبھی بھی اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ بندہ ظاہر میں کوئی بات کر رہا ہے، اندر ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے، وہ لوگوں کو تو نہیں پتہ، مخلوق کو تو نہیں پتہ، لیکن اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔
اس صورت کے شروع سے منافقین کا ذکر آ رہا ہے، تو منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے تھے اللہ کو اور جو اہل ایمان ہے ان کو۔ اللہ نے فرمایا یہ ان کی خام خیالی تھی۔ وما یخدعون الا انفسہم، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ تو اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میری نیت کیا ہے یہ اللہ رب العزت پر مطلع۔ اور یاد رکھے، جس طرح ہم لوگوں کے ساتھ ان کے ظاہر، ان کی اعمال کو دیکھ کر معاملہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نیتوں پر مطلع نہیں، کل قیامت کو اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کے مطابق انسان کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ اسی لیے خالص نیت والا وہ بندہ جو 100 قتل کر کے گیا ہے وہ بھی بخشا جائے گا، لیکن پوری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور حقیقتاً لوگوں کے سامنے اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والا، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا تو کہا جائے گا نہیں تم نے یہ دنیا میں لوگوں کے سامنے واہ واہ کہلوانے کے لیے کیا تھا، اس لیے آج تمہارا اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، اور اس کو گھسیٹ کر اوندے منہ جہنم کے اندر گرا دیا جائے۔ تو یہ نیت جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑی اہمیت کی حامل۔ ہر عمل کے کرتے ہوئے، آغاز میں، درمیان میں، عمل کے ختم ہو جانے کے بعد، اور پھر کیا اپنی موت کے آنے تک اپنی نیت کو اس عمل کے لیے خالص ہی رکھنا، یہ بڑا اہم معاملہ۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اس معاملے میں توجہ کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے اخلاص بڑا ضروری ہے، اخلاص کے بغیر نیکی قبول نہیں ہوتی، تو بندہ کام شروع کرتے ہوئے تو بڑے اخلاص سے کرتا ہے، لیکن کام کی پذیرائی اور کام کی وسعت جو ہے نا وہ اس کو پھسلا دیتی ہے، اور اس کام کو مزید بڑھانا اور مزید گلوریفائی کرنا، دنیا کے اندر جو ہے نا میرا کام اور بڑھ جائے، اکثر اوقات بندہ یہاں چھڑک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ اس مقام پر بھی اپنی نیت کو خالص کرنا، اپنی نیت کے لیے کو نہ بار بار چیک کرتے رہنا کہ اب آ کر کہیں نیت پھسل تو نہیں رہی، کہیں اس کے اندر کچھ اور تو نہیں شامل ہو گیا۔ اور پھر خدا نہ خواستہ اگر جو قبولیت مل رہی تھی، جو ظاہری فائدہ نظر آ رہا تھا، وہ ختم ہو جائے تو پھر کام کی نوعیت کیا ہوگی؟ پھر بھی میں کام کروں گا یا نہیں کروں گا؟ میں چھوڑ دوں گا اس لیے کہ اس کام کو پذیرائی نہیں مل رہی۔ وہ حق بات تھی، مجھے پتہ ہے حق بات تھی، خیر کی بات تھی، خیر کا کام تھا، پذیرائی نہیں ملی اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں وہ کام کروں گا جس کو پذیرائی ملے گی، میں صرف ان چیزوں پر گفتگو کروں گا جن کو پذیرائی ملتی ہے۔ میں دین کے بہت سارے وہ ٹاپکس نہیں ڈسکس کروں گا جن پر لوگ واہ واہ نہیں کرتے بلکہ تنقید کرتے ہیں۔ میں کھل ڈل کر توحید نہیں بیان کروں گا، اس لیے کہ لوگوں کی بہت سارے جو نا واہ واہ والی جو لائکنگ ہے یا جو میرے فالوورز بنیں گے وہ میرے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اور کتنے سارے لوگ ہیں، آپ دیکھیں ان کی سپیچز اٹھا کر دیکھیں، ان کے بڑے بڑے نامی گرامی خطیب ہیں پاکستان کے، میں جانتا ہوں، مجمعوں کا مجمع لگا ہوتا ہے ان کے سامنے، ایک تقریر کا لاکھ روپے سے اوپر لیتے ہیں۔ آپ ان کی پوری ٹائم لائن اٹھا کر دیکھ لیں، سارے ان کی پچھلے 5 سال 10 سال کا کام اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو توحید پہ تقریر نہیں ملے گی، ان کو شرک کے رد پہ کوئی گفتگو نہیں ملے گی، ان کو آپ کو لوگوں کو سنت کے قریب کرتے ہوئے اور بدعت کا تعارف کراتے ہوئے نہیں ملیں گے۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ یہ وہ موضوع ہیں جن پر آپ گفتگو کرتے ہیں تو بہت سارے جو آپ کی سو کالڈ فین فالوئنگ ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ آپ میٹھا میٹھا اسلام سنتے ہیں، فضیلتیں جو ہے نا، اعمال کے فضائل اور جو ہے نا اخلاق اور کردار، ان ساری چیزوں کے اوپر ہی سارا ٹائم ساری زندگی گفتگو کرتے رہیں گے۔ بہت سارے بنیادی اصل موضوعات کو اس لیے ٹارگٹ نہیں بنائیں گے کہ ان پر بات کرتے ہوئے شاید معاملہ گڑبڑ ہو جائے، تو پھر وہاں پر کس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جو تم ہمیشہ سے چھپاتے رہے ہو۔ وَمَا كُنْتُمْ، کانا ہمیشہ جو ہے نا استمرار کا ایک مطلب لاتا ہے، جو ہے نا جب بھی تم نے چھپایا اور جو بھی تم چھپاتے چلے آ رہے ہو، یہ مت سمجھو کہ اللہ سے کے ہاں چھپا ہوا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں ظاہر ہی ہے۔
افرما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں پر چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ، اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی، کسی کی تعظیم کرتے ہوئے، کسی کی تکریم کرتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے، اس کی عظمت کو پہچانتے ہوئے اس کو سجدہ کرنا۔ عبادت والا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو کرنا جائز نہیں، وہ کسی اور کے لیے کیا تو وہ شرک۔ سجدہ تعظیمی سابقہ امتوں میں، سابقہ شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں وہ بھی منع ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والدین نے اور ان کے بھائیوں نے ان کے سامنے تعظیمی سجدہ کیا، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ صحابی رسول ایک اور ملک گئے، عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جو بڑے راہب ہیں ان کے سامنے تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے سامنے تعظیمی سجدہ کیا اور بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں فلاں ملک گیا اور وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ وہ عیسائی ہیں اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنے راہبوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ تو اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے لیے کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، یعنی تعظیمی سجدہ کرنا، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو تعظیمی سجدہ کرے، لیکن اب تعظیمی سجدہ کرنا بھی جائز نہیں۔ شریعت کا ایک حکم ہے جس کو کہتے ہیں سد الذریعہ، احکامات کے پیچھے نا ایک حکمت ہوتی ہے، اور وہ حکمت ہے، یعنی یہ حکم نہیں ہے، حکمت ہے۔ سد الذریعہ کہتے ہیں، صد کہتے ہیں روکنے کا، کسی چیز تک، غلط چیز تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہو نا، شریعت اس کو بھی روک دیتی۔ جیسے قرآن مجید میں کیا فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو اس کے قریب جانے والی جو چیزیں ہیں ان سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو جو قریب جانے والی چیزیں ہیں جب ان سے منع کیا، یعنی بد نظری نہ کرو، نامحرم سے بات نہ کرو، خلوت میں نہ ملو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اس چیز کی طرف جانے کے ذریعے ہیں۔ تو جب ان سے روک دیا ہے تو اسی طرح شرک جیسا جو گناہ ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے قریب لے جانے والی چیزیں یا اس سے مشابہت اختیار کرنے والی چیزوں سے بھی روک دیا گیا۔ اور تعظیمی سجدہ چونکہ اس مشابہت میں سے ہے کہ انسان کسی اور مخلوق کے سامنے بھی سجدہ کر سکتا ہے، اس چیز کو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سد الذریعہ کے باب میں ختم کر دیا گیا کہ اب بندہ یہ بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کے سامنے تعظیماً سجدہ کرے۔ کوئی پکڑ کے کہے کہ جی تم شرک کر رہے ہو، تو وہ کہے گا نہیں میں تو تعظیمی سجدہ کر۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو تعظیمی سجدہ کریں، نہیں جی ہم تو فلاں بزرگ کی قبر کی چوکھاٹ کو بوسہ دے رہے تھے، ہم تو فلاں بزرگ کی قدم بوسی کر رہے تھے۔ یہ اس قسم کی قدم بوسی اور قبروں کے سامنے ان کی چوکھاٹوں کو اس طرح بوسہ دینا کہ انسان سجدے یا رکوع کی کیفیت میں چلے جائے، یہ شرک کی شباہت میں ہے اور حرام۔ اور اگر نیت یہ ہو کہ اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، پھر یہ بالفعل شرک ہے، اور یہ جو ہے نا کبیرہ گناہ ہے جس کا توبہ استغفار کے بغیر بندہ مر جائے تو پھر مغفرت بھی نہیں۔ تو اب فرمائے فسجدوا الا ابلیس، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب پہلی چیز تو یہ کہ ابلیس کیوں کر سجدے سے انکار کر سکتا ہے، جبکہ پہلے بیان ہوا کہ فرشتے تو انکار ہی نہیں کرتے۔ تو صراحت کر دی قرآن نے، دوسری جگہ وضاحت کر دی کہ کان من الجن، فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے وہ فرشتوں کے ساتھ ان کی مجلس میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کیسی عبادت اس نے پہلے کی ہوگی۔ ہم جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ پڑھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو سکینت والے فرشتے نازل ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور حدیث ہے، انہوں نے جب رات کو تلاوت کی اور گھوڑا بدکنا شروع ہوا، اور وہ جب خاموش ہوتے تو وہ گھوڑا ٹھیک ہو جاتا، اور پھر وہ بار بار تلاوت کرتے ایسا ہی ہوتا، تو انہوں نے باہر نکل کے دیکھنا شروع کیا تو اوپر ایک بادل سا نظر آیا جس میں روشنیاں تھیں اور وہ اوپر کو اٹھ رہا تھا۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا ابن حضیر تم پڑھتے رہتے، اگر پڑھتے رہتے تو یہ وہ سکینت والے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو سن کر نازل ہو رہے تھے، تو اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح مدینہ والے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ
ایک بڑا مقام ہے نا کہ صحابہ کرام ایسی تلاوت کرتے تھے کہ ایسے سکینت والے فرشتے باقاعدہ طور پہ اترتے تھے اور آ کر جو ہے نا ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، اور جبریل امین آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی کو یا فلاں صحابیہ کو میرا سلام کہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو حضرت جبریل نے متعدد بار سلام بھیجا۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ ہم ان ہستیوں کی نیکی اور ان کی پارسائی اور ان کی بزرگی کے کتنے یعنی رشک کرتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ تھے، فرشتے میں ان کا تذکرہ ہوتا تھا، اور وہ فرشتوں یعنی فرشتے آ کر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو اعزاز سمجھتے تھے۔ ابلیس کی نیکی کیسی ہوگی اس زمانے میں کہ جس میں وہ باقاعدہ آسمان پر فرشتوں کی مجلس میں بیٹھتا تھا، اور وہاں پر اس مجلس میں جو ملائے اعلیٰ کی مجلس ہے، عام فرشتوں کی مجلس تو نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جی میرا یہ ارادہ ہے، اور وہ آگے سے جو ہے نا کچھ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں، ڈائلاگ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں، یہ تو خون بہائے گا، یہ ایسا کرے گا۔ یعنی وہ ایسے مقرب فرشتے ہیں جو اللہ کے سامنے یہ کہنے کی جسارت کر سکتے ہیں، وگرنہ تو حدیث کے اندر آتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم آنے لگتا ہے آسمان پہ فرشتوں کے لیے تو فرشتے اللہ کی ہیبت سے ایسے کانپنے لگ جاتے۔ تو ملائے اعلیٰ، ٹھیک ہے، جہاں پر بیٹھ کر وہ فرشتوں کے درمیان اللہ کی عبادت اور ریاضت کے ایک مقام پر پہنچا، پھر کیا کہتا اللہ رب العزت نے فرمایا جرم کیا ہے؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کر دی کہ میں نہیں مانتا۔ اور کیوں کیا؟ تکبر کر کے۔ یہ تکبر کس چیز کا تھا؟ نیکی کا تکبر، یہ اپنے بہتر ہونے کا تکبر۔ دو باتوں کا تکبر تھا اس کو۔ دوسری بات کی صراحت قرآن نے اور جگہوں پر کی ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں فطری طور پر ایسی چیز سے پیدا کیا گیا ہوں، میری خلقت اس چیز سے ہے جو مٹی سے بہتر ہے۔ میں آگ سے پیدا کیا ہوں، آگ کا کام اوپر جانا، مٹی زمین پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور دوسرا اپنی نیکی کا اس کو تکبر تھا کہ میں یہاں پر اتنی عبادت ریاضت کے بعد پہنچا ہوں، اب بھی میں یہ نئی آنے والے مخلوق جو کل سے آیا ہے، کل کو آیا ہے، اس کو میں سجدہ کروں۔ یہ جو بات ہے نا، یہ مجھے ہضم نہیں ہوتی۔ اب اگر میں اور آپ غور کریں نا تو ہمیں بھی ہمارے اندر اس قسم کے تکبر نا بہت مرتبہ آ جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں پتہ کہاں کہاں نظر آتی؟ ہماری برادری اور یہ برادری، اس برادری کے لڑکے کو ہم رشتہ دے دیں، ہمارا خاندان، ہمارا حسب نسب اور ان کا حسب نسب، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے ہی حسب نسب میں شادی کرتے ہیں، بس اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کرتے ہیں۔ یہ حسب نسب کا کی جو برتری کا احساس اور دوسرے کے حسب نسب کے کمتر ہونے کا جو احساس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاہلیت کی چیزوں میں سے، آپ نے فرمایا تھا میری امت میں سے جاہلیت کی کچھ باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان میں سے آپ نے فرمایا ایک اپنے حسب پر فخر کرنا، دوسرا دوسرے کے نسب میں تان کرنا، تیسرا میت پر نوحہ کرنا۔ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں جو ہمارے اندر ختم نہیں ہوں گی۔ اچھا، اسی طرح کتنی ہی مرتبہ دوسرا تکبر بھی ہمارے یہاں نظر آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کسی جگہ ہم کام کر رہے ہیں، کسی ادارے میں ہیں، کسی تجارتی مرکز میں ہیں، کہیں مسجد میں ہیں، اس کی کمیٹی میں ہیں، کسی جگہ بھی ہیں، کسی مذہبی سیاسی جماعت میں کہیں ہیں، ہم نے ایک وقت دیا، ایک کام کیا، سارا کچھ کیا، کچھ عرصے کے بعد وہاں پر کوئی بندہ ایسا اپوائنٹ کر دیا گیا یا آ گیا جس کے اندر صلاحیت بڑی، ہم سے زیادہ صلاحیت، اور نظر بھی آتی اس کی وہ صلاحیت، اور اس کو اس صلاحیت کی بنا پر کوئی جو ہے مقام اور مرتبہ مل گیا، تو پہلے جو لوگ ہیں نا وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ صرف یہ اتنا جونیئر بعد میں آنے والا ہمارے اوپر لگ گیا یا ہمارے ساتھ برابر بیٹھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ ایگزیکٹلی یہ مسئلہ ابلیس کو تھا کہ یہ جو بعد میں آنے والا، اس کا حسب نسب بھی میرے سے کم ہے، میں اتنے عرصے سے یہاں عبادت کر کر کے پہنچا ہوں، یہ آج یہاں آیا اور مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کو سجدہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کا شکار ہو، اور وکان من الکافرین، اور اس نتیجے میں کافر ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ انسان کا تکبر کس حد تک اس کا نقصان کرتا ہے کہ فرشتوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے والا بندہ کفر میں چلا جاتا ہے، اور ایسا کفر میں جاتا ہے
کہ پھر پکا ہو جاتا ہے اس کے اوپر. جب یہ تکبر انسان کے اندر بیٹھ جائے پھر کوئی دلیل، کوئی وضاحت، کوئی صراحت اس کو نہیں سمجھ آتی. پھر وہ تعصب، پھر وہ اندر کی انانیت، وہ انسان کو جہنم کے انتہا گڑھے میں بھی پہنچا دے. وہ کہتا ٹھیک ہے میں جہنم میں چلا جاؤں گا، میں یہ بات نہیں مانتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو جب یہ کہا تھا کہ آپ ایمان قبول کر لیں، اور یہ آخری وقت کا کلمہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا، صحیح بخاری کی حدیث، لیکن آپ ایک مرتبہ میرے کان میں کلمہ کہہ دیں، میں اس کلمے کی بنیاد پر اللہ کے ہاں جھگڑا کر لوں گا آپ کے لیے. تو آخری الفاظ کیا تھے ان کے؟ انہوں نے کہا یہ قوم کے بڑے بیٹھے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ کہ بوڑھا آخری وقت میں ڈر گیا. اخترت النار علی العار، میں عار کے اوپر نار کو ترجیح دیتا ہوں، مجھے عار قبول نہیں، جہنم میں جانا قبول. والعیاذ باللہ. یہ انانیت جو ہے نا انسان کو وہاں لے جاتی کہ اس کو دلیل سمجھ آنا ہی بند ہو جاتی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کی علامات کی ڈیفینیشن کیا بیان کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ایک بندہ چاہتا ہے کہ اس کا کپڑے اچھے ہوں، اس کے بال اچھے لگیں، وہ ظاہری طور پر اچھا لگے، دوسروں سے اچھا نظر آئے، کیا یہ تکبر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں سے اچھا نظر آئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تکبر یہ نہیں ہے. تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا. پہلا مرحلہ اس کا حق بات کو جھٹلا دینا ہے. میں اس کی بات کیوں مانوں؟ یہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ ہم نے یہ لفظ بڑی دفعہ سنا ہے نا، کوئی بندہ لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، غصے میں ہے، آپ اسے کہیں یار یہ بندہ آپ کو ٹھیک ہی بات کہتا ہے، بھائی اس کی کیوں مانوں؟ یہ کون ہوتا ہے؟ میں اس کے گھر سے روٹی کھاتا ہوں، میں کوئی اس کا محتاج ہوں؟ اچھا جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں نا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے جب کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے نا میں کوئی اس کے گھر سے روٹی کھاتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں تو اپنے گھر سے روٹی کھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں جا بجا یہ بات کہہ رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، یہ ہم ہیں جو رزق دے رہے ہیں، جو ہم نے دیا اس رزق میں سے تم خرچ کرو. یہ لفظ کہ میں تو اپنے گھر سے روٹی کھاتا ہوں، یہ تکبر کہ میں اپنا خود کفیل ہوں. اللہ اکبر، بہت بڑی جسارت، بہت صحیح بات ہے، ڈرنے والی بات. وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، بسا اوقات بندہ اپنی زبان سے کوئی ایک کلمہ ایسا ادا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلقی بہا بالا، وہ یہ کلمہ ادا کرتے ہوئے کوئی اس کو ویٹیج نہیں دیتا کہ میں کیسا کلمہ منہ سے نکال رہا ہوں، لیکن وہ ایک کلمہ اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ بن جاتا ہے کہ اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ بندہ جنت میں چلا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے آپ نے فرمایا بسا اوقات بندہ زبان سے ایک کلمہ کہتا ہے لا یلقی بہا بالا، کوئی پرواہ نہیں کہتا میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، لیکن وہ کلمہ اللہ کو اتنے غصے میں مبتلا کرتا ہے کہ اس ایک کلمے کی وجہ سے بندہ جہنم میں پہنچ جاتا. میں بڑا کمال ہوں، یہ بڑا ہی سخت لفظ ہے. میں نے شاید پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میں استاد محترم ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کے پاس گیا، حفظہ اللہ تبارک و تعالی ومتعنا اللہ بطول حیات. کوئی بات چلی کسی بندے کے بارے میں، تو ویسے میں نے تعارف کراتے ہوئے کہا جی کہ وہ بڑا اچھا بندہ ہے اور بڑا صحیح بندہ ہے، اور کرتے کرتے میں نے کہا جی بڑے نا معذرت بڑے ہی جو ہے نا ایک دیہات کے بیک گراؤنڈ سے آیا ہے، والدین کو بہت امیر کبیر نہیں ہے، پڑھا لکھا خاندان نہیں ہے، بڑی محنت کی اس نے یہاں آ کر، پی ایچ ڈی ہو گیا، بڑا کچھ کیا. ساتھ میں نے ایک لفظ کہا میں جی بڑا سیلف میڈ بندہ ہے. اچھا میرے ساتھ چل رہے تھے، مسجد سے نکل کے نا اپنے آفس کی طرف جا رہے تھے، چلتے چلتے جیسے ڈاکٹر صاحب کا انداز ہے، ایک دم میرا یہ ہاتھ پکڑ لیا یوں کر کے، اور بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. ڈاکٹر صاحب جب سکھاتے ہیں بڑے صحیح طرح سکھاتے ہیں، ایسے پکڑ لی اور ساتھ ہی نا ایسے زبان پکڑ لی. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں ہمارے استادوں کے اوپر اللہ رحم فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے، اور کیسے کیسے اللہ نے ہمیں ہیرے عطا فرمائے. واللہ یعنی جو ساتھی ادھر قریب ہے نا، میں آپ کو بتاؤں یہ جیم نہیں ملے گا، ڈاکٹر صاحب دوبارہ نہیں ملیں گے زندگی میں. جتنے دن ان کے موجود ہیں فائدہ اٹھا لیں، واللہ ہی نہیں ملیں گے دوبارہ. اس اسلام آباد میں گواہ ہوں، میری زندگی کے 37 سال گزرے ہیں اسلام آباد میں. شعور والے چلے 32-33 تو یاد ہے نا، اس کے کیسی کیسی شخصیات کو میں نے یہاں اسلام آباد میں پایا ہے، اور اب ان کے جیسا کوئی نہیں ملتا، اور یہ شخصیات بھی چلی جائیں گی، کوئی نہیں ملے گا.
فائدہ اٹھا لیں، فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ ہمارے شیوخ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے شیوخ کی حفاظت فرمائے، ایمان والی، صحت والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا ہاتھ پکڑ کے یہاں سے زبان پکڑ لی اپنی، بیٹا یہ بات دوبارہ زبان سے نہیں نکالنی، سیلف میڈ، اللہ میڈ، نو سیلف میڈ، کوئی سیلف میڈ نہیں ہوتا، سب اللہ میڈ ہوتے ہیں، اللہ ہی کرتا ہے جو ہوتا ہے۔ یہ غلط بات ہے جو آپ نے کہی، میں نے کہا جی استاد جی معذرت، غلط بات کی، واقعہ سب کچھ اللہ میڈ ہی ہوتا ہے۔ نقطہ ایسے سمجھا ہے، بندہ کہتا ہے میں گھر سے روٹی کھاتا ہوں، بڑا سنگین جملہ ہے، بڑا سنگین جملہ ہے۔ کوئی نہ ہم گھر سے روٹی کھاتے، نہ ہم گھر سے سانس لے کر آتے ہیں، نہ ہم گھر سے کوئی حسب نسب لے کر آئیں۔ حسب نسب بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، معاملات بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ سانس کیا، اس کے سانس کے ایک مولیکیول ہے، اس کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، کوئی ذرہ برابر ہمارا اتنا اختیار نہیں ہے۔ یہ جو تکبر ہے نا ہمارے اندر بہت ساری چیزوں کا، یہ مار کے رکھ دیتا، میں فلاں کی بات کیوں مانوں، کس لیے مانوں، وہ بہت بعد میں آیا، میں اس کے اندر کیا، میری ساری صلاحیتیں پسے پش چلی گئیں، میرے اندر یہ تھا، میرے اندر وہ تھا۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرنیل، کیا شان ہے، کیا لوگوں کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ جس جنگ میں خالد ہوگا اس میں شکست نہیں ہوگی، اور عین میدان میں، یعنی کہ کہیں مدینہ میں آئے ہوئے تھے، ریلیکسنگ ماحول تھا، سارا کچھ تھا، بہترین حالات تھے، اور اس کے دوران ان کو کہا کہ جی آپ کی ڈیوٹی بدل دی گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ وہ فلاں، آپ کی پروموشن ہو گئی ہے، آپ کا فلاں ہو گیا ہے، نہیں، عین میدان کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے کہ خالد آپ آج سے قوم کے سپہ، یہ فوج کے سپہ سالار کے بجائے، کمانڈر ان چیف کے بجائے ایک عام سپاہی ہیں، کوئی پروموشن نہیں، ڈائریکٹ تنزلی، عام سپاہی، کوئی عہدہ اور نہیں ہے، اور آج سے فلاں بندہ جو ہے وہ امیر ہے لشکر کا۔ کوئی تراز، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی بات، کیوں، کس لیے، کہاں، میں نہیں لڑتا، میں کوئی، میرا بھار ہے، میں سیف اللہ ہوں، اللہ کے رسول نے مجھے یہ لقب دیا تھا، میرے تو یعنی پورے کیریئر میں جنگیں جیتنے کے تمغے جڑے ہوئے ہیں، تمہیں میں نے اس وقت نہیں ہرایا تھا جس وقت تم سارے مل کر جو ہے عہد میں جو ہے وہ دفاع نہیں کر پائے، فلان، کہنے کو کتنا کچھ کہہ سکتے تھے خالد بن ولید، تمہاری فوج وہاں پھنسی ہوئی تھی، سارے مسلمانوں کو نکال کر میں نہیں لے کر آیا تھا، میں نے اتنا جنگی چال چلی، فلاں کیا، ایسے کیا، ویسے کیا، کتنا کچھ کہہ سکتے تھے وہ یعنی واقعتاً ان کے یعنی کرائٹیریا، ان کی سوانے میں یہ چیزیں موجود ہیں نا، ان کے فضائل میں اور ان کی جو ہے نا کامیابیوں میں، کوئی لفظ نہیں، کوئی بات نہیں، کہیں پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہو کہ نہیں، اس سب کے بعد میں مسلمانوں کا عام سپاہی بن کر نہیں لڑتا۔ مقصد کیا تھا وہاں؟ فوکس بڑا ٹھیک تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے اور میں کس ذات کی رضامندی کے لیے آ کر یہ کام کر رہا ہوں۔ آج میں یہاں موجود ہوں، میں ابو بکر صدیق اس جگہ پر بیٹھ کر درس دینے کی ذمہ داری میری اللہ نے لگا دی ہے، بسم اللہ۔ کل کو میری ڈیوٹی وہاں پر جوتے اٹھا کر اندر رکھنے کی لگ گئی نا، اور میرے اندر یہ آیا کہ یہ کام میرے ذمے کا نہیں ہے، میرے کیلیبر کا نہیں ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، میں جوتا اٹھا کر کیسے رکھوں، میرے ذمے یہ کام نہیں لگنا چاہیے تھا، تو معاملہ خراب ہے، معاملہ خراب ہے۔ جو خدمت اللہ لے لے، من یرید اللہ بہ خیرا یستعملہ، جس سے اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ کس طرح استعمال کر لیتا ہے؟ جیسے استعمال کرے، اس کی رضا ہے نا۔ اپنے دین کی کون سی خدمت لے لے بندے سے، کوئی انکار ہے؟ تو جہاں جو موقع مل جائے، اگر کوئی بندہ، میں اپنے اوپر رکھتا ہوں یہ بات، سوچتا ہوں کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے، واللہ ابھی تک تکبر اندر سے نہیں نکلا، ہر کام میرے کرنے کا ہے، مجھے موقع ملے گا میں وہ کام کروں گا، اگر وہ کام نیکی کا ہے۔ میرے پاس منصب ہوگا تب بھی کروں گا، منصب نہیں ہوگا تب بھی کروں گا۔ کتنے لوگ ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مسجدوں کی کمیٹیوں میں، ان مسجدوں کے اندر آ کر انتظامات ٹھیک کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، جب تک وہ کمیٹی کا حصہ ہے۔ میری زندگی مسجدوں میں گزری ہے نا، میں اس لیے بار بار آپ کے سامنے ہی وہ کروں۔ جس دن کمیٹی کا انتخاب ہو گیا یا کسی نے ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا، کسی بھی وجہ سے ہٹا دیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، اگلے دن لگتا ہے وہ سارے کام نیکی نہیں رہے۔ یعنی جس دن تک آپ عہدے پہ تھے اور وہ آرگنائزیشن خیر کا کام کر رہی تھی،
اور آپ اس کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے اور آپ اس کے لیے ساری چیز کرتے تھے، جس دن وہ عہدہ ختم ہو گیا تو اس آرگنائزیشن کی ساری نیت خراب ہو گئی، اس آرگنائزیشن کا سارا کام خراب ہو گیا. آپ کو اس کے لیے مزید کام نہیں کرنا، آپ تو اس کا مطلب منصب کا کام کر رہے تھے، اور اس منصب کے لیے سب کچھ تھا. وہ منصب گیا تو کیا، وہ تو پھر ہم سرکاری نوکریوں میں دیکھ رہے ہیں، سیاست میں دیکھ رہے ہیں کہ جس جب تک وزیریں ڈیوٹی کر رہے ہیں، جس دن وزارت گئی اس دن قلمدان گیا، اس دن گاڑیاں گئی، اس دن سب کچھ گیا، اس دن کام بھی گیا. تو بھائی یہ کام اللہ رب العزت کے لیے ہے. اپنی نیت کو کام کے دوران بھی سیٹ رکھنا اور پھر کام ہو جانے کے بعد بھی سیٹ رکھنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم سے اس کو قبول کر لے، یا اللہ اس کو ہم سے قبول کر لے. اور میں بار بار آپ کے سامنے وہ بتاتا ہوں کہ شیخ بن باز فرماتے ہیں، کیسے رو رو کے بتا رہے ہیں اپنے طلبہ کو کہ کیسے لوگ ہیں، عبد مخصوص بعمل مخصوص علی مکان مخصوص، اللہ کا چنا ہوا بندہ اللہ کا بتایا ہوا کام کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نشاندہی والی جگہ پر کر رہا ہے، اس سے زیادہ قبولیت کوئی ہوگی؟ پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم سے قبول فرما لے. عمل کے بعد بار بار مسلسل دعا ہی دعا، یا اللہ یہ قبول فرما لے، یہ قبول فرما لے. بھول جائیں کہ میرے اور آپ کی جو ہے نا پاس کوئی خیر اور نیکیاں ہیں جن کو ہم کسی جگہ گنوا سکیں گے کہ یہ ہمارے کارنامے ہیں. بھول جائیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو ہم پیش کر سکیں. اور جو چیز چھپ کر جتنی ہو سکے اتنا زیادہ چھپ کر لیں. واللہ موجودہ دور میں اس سے بچنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، جتنا عمل کر رہے ہیں اس سے زیادہ چھپا ہوا ہو. جیسا ہوتا ہے نا، وہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ٹپ آف دا آئس برگ، تھوڑی سی بار ہوتی ہے، نیچے بہت سمندر کیا ہوتا ہے، وہ پھر جو ہے نا ایسی چیز ہوتی ہے اس کو ہلانا وہ نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا. تو ٹپ آف دا آئس برگ تو نظر آئے، جو نظر آتی ہے ایک مومن کی، جو اللہ رب العزت نے ایک اچھی شہرت اور اچھا ایک اس کا سمعہ لوگوں کے اندر رکھنا ہوتا ہے، اور خیر کا کام آگے کچھ ظاہر بات ہے خیر کا کام ہوگا تو نظر آئے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا وہ ہوا بغیر نظر آئے ہی ہو جائے، بہت سارا خیر کا کام نظر آئے گا ہی آئے گا، لیکن اس نظر آنے والے کام کے نیچے پورا پہاڑ ہو جو نظر نہیں آ رہا، پھر مزہ ہے، پھر ہے اصل کام. تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ابا واستکبرا، استکبار تکبر کیا، وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا. اور فرماتے وقلنا یا آدم اسکن، اب جب یہ ہو گیا ایک لڑائی پڑ گئی، انت وزوجک الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اب آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت حوا کو، ان کو بھی پیدا فرمایا، ان دونوں کو کہا کہ اب آپ جنت میں رہیں. حکم کیا دیا؟ کلا منہا رغدا حیث شئتما، آپ دونوں اس میں سے جہاں سے جتنا کھانا چاہتے ہیں کھائیں، جتنا جہاں سے کھانا چاہتے ہیں کھائیں. ولا تقربا ہذہ الشجرہ، امتحان بھی ساتھ آئے، اس درخت کے قریب نہیں جانا. انسان کے اندر جو ہے نا کچھ کاموں کو کرنے کی فطری میلان ہے، اور کچھ کام وہ غلط کرتا ہے لیکن فطری میلان نہیں ہوتا. جہاں کسی غلط کام چیز غلط ہے یا اس کی طرف جانے کے بعض ذرائع غلط ہیں اور فطری میلان ہے اس چیز کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے. اور جہاں پر فطری میلان والی بات نہیں لیکن گناہ کے اندر جانے کا اندیشہ، وہاں ڈائریکٹلی منع کیا. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ یہ جبلتی ایک خواہش انسان کے اندر موجود ہے، اس کے لیے ایک حلال رستہ ہے اور باقی حرام رستے ہیں. حلال رستے کے علاوہ اس طرف جاتے ہوئے اللہ نے فرمایا اس کے قریب بھی نہ جاؤ. جبکہ قتل کرنا انسان کی فطرت میں نہیں ہے، اس کی خواہش نہیں ہوتی کہ میں کسی کو قتل کروں، اسی لیے وہاں پر ڈائریکٹ حکم ولا تقتلوا النفس، کسی نفس کو قتل نہ کرو. یہ نہیں کہا کسی نفس کو قتل کرنے کے قریب نہ جاؤ کہ پہلے تم کوئی اور کام کرو گے پھر کوئی اور کرو پھر قتل کرو گے، نہیں، وہاں پر ایک اور سسٹم. انسان کے اندر کسی بھی روکی جانے والی چیز کی طرف مائل ہونے کا ایک تجسس ہے. الانسان حریص علی ما منع، عربی میں کہتے ہیں انسان حریص ہے جس چیز سے اسے روک دیا جائے. آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی کمرے میں نا ایک دروازہ ایک کھڑکی ایسی رکھ دیں جس کے اوپر لکھ کر لگا دیں اس کو کھولنا منع ہے. جو بھی آئے گا نا وہ تھوڑی دیر بعد اس کو ہاتھ لگا کے ضرور دیکھے گا اس کے میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس وہ ایک فطرت. تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان ڈالا ہے. ولا تقربا ہذہ الشجرہ، ساری جنت ہے، کلا منہا رغدا حیث شئتما،
کھاؤ جتنا مرضی کھاؤ، دنیا میں تو کہا ہے کلو وشربوا ولا تسرفوا، وہاں پہ یہ بھی پابندی نہیں تھی، حیث شئتما، جہاں مرضی سے کھاؤ، صرف اس ایک درخت کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اب کہا فتکونا من الظالمین، اگر اس کے قریب چلے گئے اور کھا لیا تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ، جو حق ادا کرنا تھا وہ نہیں تم ادا کرو۔ اب اسی چیز کو آ کر شیطان نے آ کر کیش کرایا، اور یہ چیز سمجھ لیں، شیطان عموماً انسان کے اوپر آ کر وار اس کی کسی ایک کمزوری پر کرتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کو سونگتا، اس کو ایسے کچوکا لگاتا، ٹوہ لیتا ہے اس کی، اور اس کی اس کمزوری کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے جو سب سے زیادہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی ساری زندگی پھر اس کمزوری پر کام کرتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بہت نیک آدمی لیکن کہیں پیسے پڑے ہوئے آ جائیں، نظر آ جائیں، وہ ایمان نہیں سنبھال سکتا۔ بہت نیک آدمی، صنف مخالف کی طرف سے ایک میسیج آ جائے، ایمان نہیں سنبھال پاتا۔ اسی لیے بعض سلف جو ہے نا وہ یہ کہتے تھے، اور غالباً یہ عطا ابن رباح کا قول ہے کہ مجھے اگر احد پہاڑ جتنے سونے پر کوئی امین بنائے، مجھے اپنے ایمان کا ڈر نہیں ہے، لیکن کسی کالی کلوٹی لونڈی کے اوپر مجھے کوئی امین بنائے، مجھے اپنے ایمان کا ڈر۔ ہر بندے کو پرکھنا چاہیے میں کہاں پھنستا ہوں۔ شیطان آ کر ادھر ہی جو ہے نا وہ جو ہے نا نقب لگاتا، اور بس بندہ جو ہے نا پھر اس کے جال میں آتا۔ اگر انسان کو ادراک ہو کہ میرا سب سے کمزور پوائنٹ کون سا ہے، جہاں میں نہیں رک پاتا، تو پھر وہ سب سے زیادہ محنت بھی اس کے اوپر کرے، کیونکہ شیطان بھی سب سے زیادہ محنت اسی کے اوپر کر رہا ہے۔ اب اس نے کہا اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، انہیں شیطان نے پھسلا دیا۔ دوسری جگہ صراحت کی ہے کیسے پھسلا ہے، آیا بڑا ہمدرد بن کے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں کہنے لگا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، میں آپ لوگوں کو ایک ایسے درخت کا نہ بتاؤں جو شجرۃ الخلد ہے، ہمیشگی والا درخت، اور اس کا نتیجے میں وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، ایسی بادشاہت ملتی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ اب یہ بھی انسان کے اندر نا ایک فطری مادہ ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کا دوام چاہتا، اس کو یہ ہوتا ہے کہ جی بس یہ کام ختم نہ ہو، یہ مزے جو ہے نا ختم نہ ہو، اور مزوں کے ختم ہونے کے ڈر کے پیچھے بھی وہ بڑا کچھ کرتا۔ اب اس ساری کے اندر ساتھ میں ایک بات اور بھی کہی، میں آپ لوگوں کا بڑا ہی ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، میں ویسے ہی آ کے مشورہ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، میں بڑا ہی ناصح ہوں، تو میں آ کر آپ کو ہمدردی میں یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ جو درخت جس سے اللہ نے منع کیا ہے نا، یہ شجرۃ الخلد ہے، یہ کھا لو گے ہمیشہ رہ جاؤ۔ اب ہوا کیا، فاکلا، اس سے دونوں نے کھا لیا۔ اب ایک چیز یہاں پہ سمجھ لو، بعض اسرائیلی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے مفسرین میں سے بھی بعض نے لکھ دیا کہ شیطان نے آ کر یہ حوا کو وسوسہ ڈالا تھا، اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو جو ہے نا مجبور کیا کہ نہیں کھا لیتے، اور وہ آدم علیہ السلام جو ہے نا وہ حوا کی باتوں میں آ کر انہوں نے کھا لی۔ یہ بات کتاب و سنت کی نصوص میں سے متصادم، اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا، کرسچینٹی میں تو یعنی ان کی بعض ورسز تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ چونکہ حوا نے آدم کو پھسلایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی سب عورتوں کو سزا کے طور پر مینسس کی سزا دی کہ ان کو ہر مہینے میں پیریڈز آتے۔ یہ سب باطل باتیں، کیونکہ قرآن مجید میں اس کی کوئی صراحت نہیں، حدیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں، بلکہ جہاں بھی صیغہ استعمال ہوا ہے جمع کا ہی ہوا ہے، اور اس جمع کا صیغہ کیا ہے، فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں نے کھایا، فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو شیطان نے آ کر پھسلایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے قوام بھی تھے، اس لیے بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت آدم کا ذکر کیا، اور جہاں پر حضرت آدم کے متعلق اس واقعے کو ذکر کر کے کہا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا، کہ فیصلہ کرنا یہ مرد کا معاملہ ہوتا، چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا یہ مرد کی بات ہوتی، اللہ رب العزت اس کو عورت کے اوپر قوام جو بنا دیا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہی بات کہی کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اس معاملے پہ آدم نے ہی اپنے رب سے کلمات سیکھے کہ یا اللہ ہم دونوں نے ظلم کر دیا ہے، تو یہ اس معاملے میں دونوں اکٹھے تھے، تو اس میں
عورتوں کو ٹارگٹ کر کے اور پھر ان اسرائیلی روایات کو بیان کر کے ان کو کہنا کہ ہر جگہ تم ہمیں گمراہ کرتی ہو. تو بھائی اگر کسی جگہ عورت گمراہ کرتی بھی ہے تو گمراہ ہوتا کون ہے؟ نہ ہونا. اتنی عقل ہے، اتنی سمجھداری ہے، تو آپ کو جب پتہ لگ گیا فلاں گمراہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے گمراہ ہو جانا یہ تو پھر آپ کی کمزوری. گمراہ کے پیچھے گمراہ ہو جانا یہ تو اس سے بڑی بے وقوفی. تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اختصار فرمایا کہ ان دونوں کو وہاں سے پھر اس نے نکال دیا. لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ اور بھی ہوا. جیسے ہی درخت سے کھانا کھایا، وہ اس درخت کا پھل کھا لیا، بدت لہما سوآتہما، دونوں کا جو لباس تھا وہ اتر گیا. اور وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ دونوں جنت کے پتوں کے ساتھ اپنا جسم کو ڈھانپنے لگ گئے. یہ ایک پہلی سزا ہے جو ملی تھی کہ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی میں انسان اپنے اور اللہ کے درمیان جو ایک پردہ ہے حیا کا اور شرم کا وہ پھاڑ دیتا ہے، چاک کر دیتا ہے. اور اس کے نتیجے میں سب سے پہلے انسان نے جب یہ کام کیا تھا تو وہ پردہ جب چاک ہوا تو حیا کا جو لباس تھا وہ بھی چاک ہو گیا. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان کو جو عزت ملی، مقام ملا، جو شرف ملا وہ اس سے اتر جائے. تو آج اس نے کیسے پھسلاوے میں ڈالا ہے؟ آج اس کا پھسلانا کیسا ہے؟ اس نے اس کو ہی انسان کے لیے ایک واہ واہ کی چیز بنا دیا ہے کہ انسان لباس اتارتا. جتنا بے لباس ہے اتنا ماڈرن، جتنی بے لباس خاتون ہے اتنی زیادہ ماڈرن. اور یہ نہیں معلوم کہ یہ تو شیطان کی ہتھ کنڈوں میں سے تھا کہ انسان کے شرف کو گرانے والی چیز یہ ہے کہ اللہ نے اس کو لباس دیا ہے اور وہ اس لباس کو اتار دے. تو لباس کا اتار دینا، برہنہ ہو جانا، یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے. لباس کا ملنا قابل تعریف. یہی وجہ ہے قیامت کے دن بھی یہ شرف کی بات ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ قبروں سے جب آئیں گے تو اس طرح سے ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلتا، نہ جسم پر لباس ہوگا اور نہ ہی ختنہ ہوا ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے لوگوں کو جب لباس پہنایا شروع جائیں گے تو مجھے لباس پہنایا جائے. سب سے پہلا شرف کس کو ملے گا؟ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ظاہر بات ہے پھر باقی انبیاء کو اور جتنے جو لوگ تھے ان کو لباس پہنایا جائے. تو یہ شرف ہے انسان کا کہ اس کو اللہ رب العزت لباس عطا فرمائے. اسی لیے جنتیوں کے شرف کے طور پر یہ بات بیان کی ہے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، وہاں پر ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. اور اللہ کے رسول کی حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لباس ہوں گے کہ ایک وقت میں بندے نے 70 لباس پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ پھر بھی اتنے خوبصورت اور باریک ہوں گے کہ بھاری نہیں محسوس ہوں گے. جنت کی حور کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اس کا لباس، اس نے ایک وقت میں 70 لباس پہنے ہوں گے پھر بھی اس کے اندر جو اس کی جو پنڈلی کا جو گودا ہے وہ نظر آئے گا، ایسے زبردست لباس ہوں. تو لباس کا ہونا یہ انسان کا شرف. لباس کا اتار دینا، برہنہ ہو جانا، یہ کوئی قابل ستائش بات نہیں. تو یہاں پر یہ بھی ہوا کہ سب سے پہلے لباس اترا، وہ شرف اتر جو اللہ نے دیا تھا اس سے انسان نیچے اترا. تو اللہ رب العزت نے جنت سے اس کو کہا کہ جی فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس میں وہ تھے اس سے اس نے ان کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا. قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے پھر اترو یہاں سے، نکلو، اب تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. بعض سے اور بعض سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا شیطان اور اس کی ذریت اور آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن. اور اسی طرح بعض نے کہا نہیں، انسان آپس میں آپ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. دونوں ہی معنی ٹھیک ہیں، دونوں ہی معنی غلط نہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے. زمین اب ٹھکانہ بن گئی ہے اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کے ذریعے. تو یہ وقت کون سا ہے؟ ہر انسان کی موت کا وقت، کہ زمین میں وہ فائدہ زمین کی چیزوں سے اپنی موت تک ہی اٹھا سکتا ہے. موت کے بعد تو زمین سے فائدہ اٹھانا ختم ہو جاتا نا. تو اس اللہ رب العزت نے جنت کے مقابلے میں اب دنیا عطا فرما دی. اب یہ اللہ رب العزت کا ایک تقدیر کا فیصلہ بھی ہے، کیونکہ پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی درمیان مکالمہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے لاجواب کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ملاقات ہوئی تو کہا کہ آپ نے نا ہم سب کو بڑی مصیبت میں ڈالا، کیتا تسی تے پکتا سی.
ٹھیک ہے، سادہ لفظوں میں اگر میں بات کروں، انہوں نے کہا جی آپ نے وہ درخت کھا لیا اور ہم دیکھیں سارے انسان اب لگے ہوئے ہیں لائن میں۔ تو آدم علیہ السلام نے آگے سے ان کو کہا کہ تم مجھے اس چیز پر ملامت کرتے ہو جس کا تقدیر میں فیصلہ اللہ رب العزت نے میری تخلیق سے پہلے کر دیا تھا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کی تقدیری فیصلے، انسان تک وہ باتیں آ کر پہنچنی ہوتی ہیں اور وہ ویسے ہی ہونا ہوتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے چاہا، لیکن اس کے اندر امتحان کہاں ہے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، پھر تو سارا کچھ مجبوری میں ہو رہا ہے، پھر ہمیں سزا کیوں ملے گی؟ ٹھیک ہے، سزا کس یا جزا کس بات میں ملے گی؟ ابلیس کا طرز عمل یہ تھا کہ اس کے آ کر تقدیر کے فیصلے پر، یہ جب اس کو مصیبت نے آ کر، تقدیری فیصلہ تھا کہ ایک مصیبت آئے گی اس کے سامنے، ایک امتحان آئے گا، اس نے اس میں تکبر کر کے ڈٹ گیا کہ میں اسی بات پر ہوں، میں اب اپنی اس بات کو نہیں بدلوں گا۔ اور آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، بات انہوں نے بھی اللہ رب العزت کی نہیں مانی، لیکن وہ اپنی اس غلطی پر ڈٹے نہیں، اور جیسے ہی احساس ہوا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ استغفار قبول کر لی۔ یہ کلمات کیا تھے؟ قرآن نے دوسری جگہ صراحت کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے اور ہمارے حال پر رحم نہیں کریں گے ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب بعض لوگ جو ایک روایت پیش کرتے ہیں مستدرک حاکم کی کہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے عرش پر کے نیچے لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس وقت آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ توبہ قبول کر لی۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں موضوع کے طور پر نقل کی گئی، اور امام حاکم نے اس روایت کو روایت کرنے والا جو راوی ہے اس کے متعلق کہا ہے کہ وہ اپنے باپ سے جب روایت کرتا تھا تو جھوٹی روایتیں بیان کرتا تھا، کذاب تھا، وضاع تھا، حدیثیں گھڑتا تھا، اور یہ روایت اس نے اپنے باپ سے روایت کی ہوئی، اپنے باپ کی سند سے روایت کی ہوئی۔ تو اس روایت کے اوپر بالاتفاق محدثین کا حکم یہ ہے کہ موضوع، یہ من گھڑت روایت ہے، اس کا کوئی اصل نہیں۔ تو یہ اس روایت کو بنیاد بنا کر اللہ کے رسول کی مقام اور آپ کے وسیلے کو پیش کرنے کے طور پر دلیل پکڑنا، یہ تو ویسے ہی فضول بات ہوگی۔ اور قرآن مجید کی صراحت بھی اس کی بھی مخالفت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ الفاظ نہیں تھے، یہ الفاظ تھے کہ اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے معاف فرما دے۔ تو یہ دو باتیں بالکل متصادم ہیں، وہ سچ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ تو یہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھے۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان کی ایک خاصیت اور خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کو احساس ہو جائے کہ میں غلط کر بیٹھا ہوں، وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ توبہ اور استغفار میں اپنے گناہ کا اعتراف، ندامت اور شرمندگی، اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، یہ سب شامل۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ بندہ کہ توبہ توبہ استغفر اللہ اور پکا ارادہ ہے کہ ابھی باہر جا کے پھر کروں گا، یہ مذاق ہے۔ ہاں پکا ارادہ نہیں کروں گا، باہر جا کے پھر ہو گیا، پھر توبہ استغفار کرے، اور شیطان کے اس وسوسے میں نہ آئے کہ تم بار بار توبہ کرتے ہو، بار بار جھوٹ بولتے ہو، اس لیے اب توبہ ہی نہ کرو۔ یہ ایک علیحدہ گناہ ہے کہ انسان اصرار پکڑ لے اس گناہ کے اوپر اور مصر ہو جائے، پکا ہو جائے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تین چیزیں جو ہیں وہ گناہ سے زیادہ سنگین ہیں: الجہار، الاستکبار، الاصرار۔ کسی گناہ کو اعلانیہ کرنا شروع ہو جانا، یہ گناہ سے بھی اوپر ایک سنگین بات ہے۔ ایک تو ہے گناہ کرنا، ایک ہے اعلانیہ کرنا شروع ہو جانا، دوسرا الاصرار، اس گناہ پر مصر ہو جانا، بار بار کرنا اس کو، میں کرتا رہوں گا۔ سمجھانے والا، آپ سمجھا رہے کسی کو یار سگریٹ نہ پیا کرو، اور وہ بیٹھ کے کر رہے کیا ہوتا ہے نا، آپ ساتھیوں کو سمجھاتے یار سگریٹ نہ پیو، وہ اچھا کیا ہو گیا، یہ اصرار۔ اور پھر اس میں تیسری بات شامل، استکبار، تکبر کر کے وہ گناہ کرنا، دوسروں کے سامنے بیان کرو میں تو یہ کر دیتا، میں تو ڈبی کی ڈبی پی جاتا ہوں بھائی، دن کی ڈبی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، کیا ہے استکبار، تکبر ہے، آپ تکبر بھی کر رہے ہیں اپنے اس بات کے اوپر کہ بس ٹھیک ہے، اس کا فخریہ انداز لیا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں گناہ سے بھی زیادہ سنگین۔
وہ بنیادی گناہ ایک جگہ رہ جاتا ہے اور یہ ساتھ کے گناہ اس کو اور شدید سنگین بنا دیتے ہیں، علیحدہ علیحدہ گناہ ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب یہاں سے اب اتر جاؤ. اب میری طرف سے جو ہدایت آئے گی، میری اس ہدایت پر جو عمل کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. خوف ہوتا ہے مستقبل کا جو ہے نا آپ کو اندیشہ، کسی چیز سے خوف کہ جی میرے آگے کیا بنے گا. غم جو آپ کو لاحق ہوتا ہے موجودہ ابھی، جو پریشانی ابھی کی ہے. تو اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ کی ہدایت پر عمل کر کے جائیں گے، تو جب اللہ کے پاس پہنچیں گے فرشتے ان کو پہلے ہی بشارت دے دیں گے لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تمہارے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ تم نے غمگین ہونا ہے، مزید کوئی پریشانی تمہیں لاحق نہیں ہونے والی، مستقبل میں تمہارے لیے کوئی ڈر کی بات ہے نہیں. اور پھر والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. اب امتحان یہ ہے، دنیا میں تمہیں بھیج دیا ہے، اللہ کی مانو گے، ہدایت کی بات مانو گے اللہ کی طرف سے جو آئی ہوئی ہے، تو پھر تمہارے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے. نہیں مانو گے تو تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی تکلیفیں ہیں اور جہنم تو ہے ہی ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا، جو کفر کے اوپر ہے، کفر صریح کے اوپر ہے، کفر بواح کے اوپر ہیں، اور حجت تمام ہو چکی، بات پتہ لگ چکی، اس کے باوجود اپنے مان مانی کے اوپر ہیں، اللہ رب العزت کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس سوال کا جواب بھی اس کو دیا ہے کہ انسان کا آغاز کہاں سے ہوا. آج آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے فلاسفرز جو ہے نا اس بارے میں جستجو میں لگے ہوئے، کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی ادھر سے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ادھر سے ڈھونڈ رہا ہے کہ انسان کا آغاز کہاں سے ہوا، انسان کا آغاز کہاں سے ہوا. بھائی کون بتائے گا انسان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کوئی بتا سکتا ہے جب کوئی پیچھے پہنچا ہی نہیں؟ وہ تو وہی بتا سکتا ہے نا جس نے اس وقت کو دیکھا ہے کہ جب آغاز ہوا تو بھائی خالق اور مالک نے آغاز کیا، اس نے بتایا کہ آغاز ایسے ہوا ہے. وگرنہ ساری زندگی سارے انسان مل کر سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، اس سوال کا جواب نہیں نکال سکتے مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا پہلے پیدا ہو. بھائی یہ سوال کا جواب کہیں سے نہیں آ سکتا. تو کچھ سوال اپنی بنیاد میں انسانوں کے لیے غلط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. جس کا سوال تو یہ ہے کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا پہلے پیدا ہوا، اس سوال کا کوئی جواب نہیں نکل سکتا. بالکل اسی طرح انسان اپنے پاس سے کوئی بات گھڑ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان کا آغاز ایسے ہوا، پہلے وہ بندر تھا، اس سے پہلے یہ تھا، اس سے پہلے وہ تھا، فلاں تھا. بھائی اربوں سال گزر رہے ہیں، اچھا ایسے تھا، پھر آگے اب انسانی جو پڑھی لکھی تاریخ ہے ہزاروں سال تو اس کی ایویڈنسز موجود ہیں، تو انسان کی اب کوئی اور چیز کیوں نہیں نکل رہی؟ وہ ایوولوشنری پروسیس جو ہے اب کیوں رک گیا ہے؟ وہ اب کیوں نہیں کوئی اور مخلوق بن رہا؟ وہ اس سے زیادہ سمارٹر مخلوق کیوں نہیں بن رہا؟ وہ روبوٹوں میں کیوں نہیں تبدیل ہو رہا کہ سب کام علیحدہ سے ہونا شروع ہو جائے، بھوک پیاس کا کام ختم ہو جائے، ایک ہی کوئی ایسی بیٹری لگ جائے بس سارا کام چلتا رہے، ساری زندگی کے لیے وہ جیتا رہے. خواہشیں تو اس کی ہیں نا، انسان کوشش تو کر رہا ہے فریز کر دے، کہیں رکھ دے. کتنے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو فریز کروا کے آج کل رکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جی سائنس جو ہے آج سے 100 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد جب اس قابل ہو جائے گی کہ مردوں کو زندہ کر سکے گی تو ہم اس وقت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو فریز کروا رہے ہیں. ہمارا دماغ منجمد ہوگا، سائنس اس کو ریوائیو کر کے ہمیں زندہ کر کے ہم جو ہے نا 1000 سال کے بعد بھی ہم جی رہے ہوں گے. کیسی خواہشیں ہیں نا؟ یہ خواہشیں تبھی ہوتی ہیں جب انسان سارا اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لے اور تھوڑا سا توجہ کرے نا بندہ، تو بندے کو یہ بھی سمجھتا. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے انسان اس دنیا میں ایلین ہے، ایلینز کی ہمیں تلاش ہے، ایلین ہم خود دیں، ایلین ہم خود دیں. آپ انسانوں کو مائنس کریں اس دنیا میں سے، مائنس کر دیں، ایک بھی انسان نہیں ہے اس دنیا میں، دنیا کو فرق پڑے گا؟ اس کا جو اپنا ایکو سسٹم ہے، نیچرل جو اس کا سسٹم، اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آ جائیں گی، آکسیجن لیول بھی ٹھیک ہو جائے گا، پولوشن بھی ختم ہو جائے گی، ایکو سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا. ہر وہ چیز جو اس دنیا کے اندر ہے نا، جو اس دنیا کی اصل ہے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر کے اپنے نظام سے چل پڑے گی. کسی ایک چیز کو مائنس کریں، ہوا کو مائنس کر دیں. اچھا یہ چیز چھوڑیں نا، آپ بعض ملکوں میں کچھ تجربے ہوئے ہیں، ان تجربوں میں سے کچھ علاقوں میں نا ایک مخصوص قسم کی مکھیاں پائی جاتی تھیں، انہوں نے ان کو ختم کر دیا کہ یار یہ آ کر فصلوں کو تباہ کرتی ہیں، فلاں ہوتی ہیں، ایسے ہوتا ہے، ان کو مار دو. انہوں نے مکھیاں ماری، پتہ لگا اگلی دفعہ فصل کے اندر ایسے کیڑے پیدا ہو گئے جو ساری فصل کو کتر کے چلے گئے. تھوڑا اور ریسرچ کی تو پتہ چلا وہ مکھیاں ان کیڑوں کو کھاتی تھی. اب وہ مکھیاں پکڑ کے لا کر وہاں پر چھوڑ رہے ہیں کہ جی یہ یہاں پر جو ہے نا یہ بڑا صحیح کام کرتی. تو ایک سسٹم ہے، ایکو سسٹم، اس سسٹم کی ہر چیز اپنے آپ کو خود سیلف مینٹین کرتی ہے. ایک انسان ہے
جو آپ کو سیلف مینٹین نہیں کرتا۔ اس ایکو سسٹم کی جو جتنی بھی مخلوقیں ہیں نا وہ را میٹیریل کو استعمال کرتی ہیں، ایک ہم ہیں جو اس را میٹیریل کو نہیں استعمال کر سکتے۔ ہمیں گوشت بھی پکانا پڑتا ہے، سبزی بھی پکانی پڑتی ہے، ہر چیز کو اپنے قابل بنا کر کسی اور لیول پر لے جانا چاہتا پڑتا ہے۔ پتہ لگا ہم یہاں سے نہیں ہیں، ہم کہیں اور سے آئیں اور کہیں اور جانا ہے۔ اور میری وائف ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کہتی ہے، اس کا نا معدے کا اکثر پرابلم رہتا ہے تو وہ سارا کچھ نہیں کھا سکتی، تو وہ کہتی ہے میں ذرا نا اعلیٰ جنت سے آئی ہوں اور چونکہ وہاں پر زیادہ اچھا قسم کا فوڈ ملتا تھا نا تو ہر چیز میں ہضم نہیں کر سکتی، مجھے ذرا زیادہ اچھا اور زیادہ جو ہے نا ہیلدی قسم کا جو ہے نا خوراک چاہیے ہوتی۔ تو الحمدللہ ہم سب وہاں سے آئے، ٹھیک ہے نا، ہمارا ایمان ہے اور وہیں جانا ہے، اور وہیں جانا ہے، اس کی تیاری کرنی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔